بڑا اہم مسئلہ ان کے سامنے ہے 63A کا. تو سر اگر اس کا فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ حکومت کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر کیا جو جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اس کو ججز کمیٹی کو غیر آئینی قرار دے دیا اور آج علی ظفر نے بھی اس بینچ کو غیر آئینی قرار دے دیا، کل کیا اسی کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ ریورس بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس بنیاد پہ بھی نہیں، صرف اگر انہوں نے لیا ہے تو ظاہر ہے وہ ریویو میں جائیں گے. پر آج کل تو قاضی صاحب آپ بینچ کو دیکھ کے، یہ میں 3-4 سال سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ بینچ کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے کیا فیصلہ کدھر کا ہوگا. تو بینچ کی نوعیت کو دیکھ کے آپ بتا سکیں گے کہ یہ فیصلہ حکومت کے خلاف ہوگا یا اس کے خلاف اس کے حق میں ہوگا. ابھی تک تو بینچ جو بیٹھا ہے وہ تو حکومت کی مطلب ہے جو صبح بات لا منسٹر کرتے ہیں وہ، یا صبح چیف جسٹس کرتے ہیں وہ لا منسٹر شام کو کر رہے ہوتے ہیں، وہ لا منسٹر شام کو کرتے ہیں تو چیف جسٹس صبح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بڑی اس وقت تک تو وہ ان کا کامن انٹرسٹ ہے، ہو گیا 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں. تو وہ لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں ہی نقصان اس سے اٹھائیں گے. اگر پاس بھی کرا لی تو ہماری کوئی اتنی اچھی تاریخ نہیں ہے محسنوں کے ساتھ جو ہم جیسا سلوک رکھتے ہیں. اچھا اعتزاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ سب کچھ ہی اب دیکھیں کنٹروورسی تو ہوتی رہی ہے، کب نہیں ہوئی، مگر یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے کنٹروورشل الیکشن پتن کی رپورٹ کی طرح ریفر کر رہا ہوں، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے اور جنہوں نے ساری کی ساری فائنڈنگ جو ہے وہ ان کی سرکاری ویب سائٹ سے، ان کے اپنے جو فیکٹس اینڈ فگرز تھے الیکشن کمیشن کے، اس کی بنیاد پہ ہوا. پھر وہ پارلیمان آ کے ترمیم کرتی ہے. جج صاحبان کا جو عالم ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے ایون ان دیئر پبلک لائف، جب گھر سے نکلیں بھی جو نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ سسٹم تو سارا اعتزاز صاحب یوں لگتا ہے بیٹھ رہا ہے، اٹ از کیونگ ان. ایم آئی رائٹ ان مائی اسیسمنٹ؟ کافی حد تک بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایسی آپ کے اندازے درست ہو سکتے ہیں، اندیشے بھی، پر بینیفٹ آف ڈاؤٹ ججز کو بھی دینا ہی چاہیے. گو یہ بڑی واضح قسم کی، جس طرح میں نے کہا پہلے عرض کیا، نشان کی جو ججمنٹ تھی، پھر اس کے بعد اور جو آرڈرز اور فیصلے ان کے آتے رہے چیف جسٹس صاحب کے، پھر ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بہت ہے کہ وہ جو 26th امینڈمنٹ ہے وہ بظاہر اگر وہ اس میں آپ بھی امیدوار ہوں یا آپ امیدوار ہو سکتے ہوں اور آج تک آپ نے ڈینائی نہیں کیا اس بات کو، بار بار اخبارات میں چھپی ہے، بیانات میں آئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس آف دی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی طرح کے لیے پروپوز ہوں گے اور ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا. تو آپ نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں اس میں کوئی بالکل دلچسپی نہیں رکھتا ہوں اس عہدے میں. تو آپ کا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس ساری آج کل کی کارروائی، جو عدالتی کارروائی چل رہی ہے، جس کے متعلق جس میں سنی اتحاد کی سیٹوں کا مسئلہ ہے، جس میں یہ 63A ہے. ان سب کا اثر اس ووٹ پہ ہونا ہے جو ووٹ آئین میں ترمیم لانے کے لیے صلاحیت دے گا اس حکومت کو. وہ آپ کو تو ان کیسز میں الجھنا ہی نہیں چاہیے، بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. اچھا اعتزاز صاحب، میں بہت سی باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں، لیڈ کی تھی، مجھے بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں. مجھے یاد ہے، میں تھوڑی سی تاریخ میں واپس جاتا ہوں. ایک بڑے پولیس افسر ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک کالج میں نہ جانے کیا ہوا، ایک ٹیچر کی کان پکڑوا دیا اور اس کی تصویر چھپ گئی. میں ایک برسبیل تذکرہ کر رہا ہوں اور میں نے سوچا یہ تو بھول جائیں کیا تھا، جس ملک میں یہ ہو جائے تو وہ اس کو ویسے ہی سوچنا چاہیے. اسی طرح سے ایک وکیل صاحب کا اندر آنا، میں اس کو اپروو نہیں کرتا، آ کے یہ کہنا کہ جناب آپ
کیا ایسا پریسیڈنٹ آپ نے اپنی اتنی طویل جو ایک زندگی ہے قانونی، اس میں آپ نے دیکھا کہ اپیکس کورٹ میں ایک آدمی آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب حضور یہ آپ کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے؟ از اٹ ناٹ انپریسیڈنٹڈ؟ قاضی صاحب ہے تو بڑا مضموم یہ واقعہ، پر انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے. یہاں تو ہم نے دیکھا ہے عدالت 5 ججوں کو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ میں بیٹھے ہوئے اور اپنی کرسیاں پیچھے دھکیل کے پھینک کے پچھلا دروازہ کھول کے جلدی سے بھاگتے ہوئے، کیونکہ ہلہ بول دیا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنوں نے اور لیڈرز نے، اور پوری انویژن کر دی تھی، پوری ایک جنگ کی طرح انہوں نے ہلہ بول کے، اور وہ چیف جسٹس کی کرسیوں اور چیف جسٹس اور ججوں کی کرسیوں کی طرف بڑھ رہے تھے جب ان کو بھاگنا پڑا اور کرسی یہاں 2 الٹ بھی گئیں. تو یہ بھی دیکھا ہے ہم نے. دیکھنے میں تو کوئی پاکستان میں کم ہی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی مثال نہ ہو اور نظیر نہ ہو پہلے. اور یہ تو خاص کر سر آپ نے 2007 میں ایک وکلا تحریک کو لیڈ کیا جس نے ڈائریکشن درست کی اور ججز بحالی جو ہے وہ ہوئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی وکلا تحریک جو ہے دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، تاکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک جج جو ہے وہ عدالت نہیں آتے، ہو سکتا ہے کل دوسرے جج نہ آئیں، کوئی استعفیٰ دے جائے. تو جو اس وقت تقسیم ہے اس کی ڈائریکشن کو درست کرنے کے لیے کوئی نئی تحریک جو ہے وہ جنم لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے سر؟ مجھے تو نظر آتی ہے کہ وہ یہ وکلا اب نکلنے والے ہی لگتے ہیں، اور میرے خیال میں تو کچھ یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اپنے خلاف ایک تحریک چلوا کے ہی جائیں گے، اور مزاحمت ان کے خلاف بہت ہوتی رہے گی. اگر ان کو ایلیویٹ بھی کر دیا گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو کافی کنٹروورشل کر لیا. اور تو سر دوبارہ لیڈ کریں گے اس وکلا تحریک کو آپ؟ چیف جیسے میری اب 80 سال عمر ہوئی ہوئی ہے، اینڈ آئی ہیو این irreversible, incurable, ڈیگریڈنگ بیماری بھی ہے. تو میرا تو باقی میں جو حق سچ پہ ہوگا اس کا ساتھ دیتا رہوں گا، بالکل دوں گا. اور بہت ساری باتیں میں اعتزاز صاحب آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر رہے، آپ ہمیں گائیڈ بھی کرتے رہے. اپنی پارٹی کے اوپر کہ سے بات ادھر کی بھی ہے، کرتا ہوں ادھر بھی باتیں. اور بہرحال اعتزاز صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور ہمارے سروں پر آپ کا سایہ بھی قائم رکھے، اور کوئی یہ آوازیں آتی رہیں اور یہ آوازیں امید دے کہ ایک انتہائی خوفناک اندھیرے میں